بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت منظوم یہ نظم کی صورت میں 19ویں حکایت ہے۔ این حکایت شنو کہ در بغداد رایت و پردہ را خلاف افتاد۔ این کا معنی یہ، حکایت کا معنی قصہ، شنو کا معنی تو سن۔ بغداد ایک شہر کا نام ہے۔ رایت کا معنی جھنڈا، پردہ کا معنی پردہ، خلاف کا معنی اختلاف۔ این حکایت شنو کہ در بغداد رایت و پردہ را خلاف افتاد۔ یہ قصہ سن کہ بغداد میں جھنڈا اور پردے میں اختلاف ہو گیا۔ این حکایت شنو، یہ قصہ سن کہ در بغداد رایت و پردہ را خلاف افتاد، کہ بغداد میں جھنڈا اور پردے میں اختلاف ہو گیا۔ رایت از گرد راہ و رنج رکاب، گفت با پردہ از طریق عتاب۔ رایت کا معنی جھنڈا، گرد کا معنی غبار، راہ کا معنی راستہ، رنج کا معنی تکلیف، رکاب کا معنی سواری، عتاب کا معنی غصہ۔ رایت از گرد راہ و رنج رکاب، گفت با پردہ از طریق عتاب۔ جھنڈے نے راستے کی گرد و غبار اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے پردے سے غصے کے طریقے پر کہا۔ رایت از گرد راہ و رنج رکاب، جھنڈے نے راستے کا گرد و غبار اور سواری کی تکلیف کی وجہ سے گفت با پردہ از طریق عتاب، پردے سے غصے کے طریقے پر کہا۔ منو تو ہر دو خواجہ تاشانیم، بندے بارگاہ سلطانیم۔ منو تو، میں اور تو، ہر دو، دونوں۔ خواجہ کا معنی آقا بھی آتا ہے اور غلام بھی آتا ہے۔ تاش کا معنی آتا ہے یار، صاحب، خداوند، آقا، ان سب کے معنی میں آتا ہے۔ تو تاش کا معنی ہم یہاں آقا کریں گے اور خواجہ کا معنی غلام کریں گے۔ بندہ کا معنی بھی غلام ہے۔ بارگاہ کا معنی بارگاہ، دربار۔ سلطان کا معنی بادشاہ۔ منو تو ہر دو خواجہ تاشانیم، میں اور تو دونوں بادشاہ کے غلام ہیں۔ منو تو ہر دو خواجہ تاشانیم، میں اور تو دونوں بادشاہ کے غلام ہیں۔ بندے بارگاہ سلطانیم، بادشاہ کی دربار کے غلام ہیں۔ بندے بارگاہ سلطانیم، بادشاہ کی دربار کے غلام ہیں۔ من ز خدمت دم نیا سودم، گاہو بے گاہ در سفر بودم۔ دم کا معنی سانس، لمحہ، وقت۔ آسودن مصدر آرام کرنا، نیا سودم میں آرام نہیں کرتا ہوں۔ گاہ کا معنی وقت، بے گاہ کا معنی بے وقت۔ بودم کا معنی میں رہتا ہوں۔ من ز خدمت دم نیا سودم، میں خدمت کی وجہ سے ایک لمحہ بھی آرام نہیں کرتا ہوں۔
منز خدمت دمے نیا سودم، میں خدمت کی وجہ سے ایک سانس بھی آرام نہیں کرتا ہوں، گاہو بے گاہ در سفر بودم، وقت بے وقت سفر میں رہتا ہوں، گاہو بے گاہ در سفر بودم، وقت بے وقت سفر میں رہتا ہوں، میں خدمت کی وجہ سے ایک سانس آرام نہیں کرتا ہوں، وقت بے وقت سفر میں رہتا ہوں۔ تو نہ رنج آزمودئی نہ حصار، نہ بیابانو راہو گرد و غبار۔ رنج کا معنی تکلیف، آزمودن مصدر آزمانا، آزمودئی تو نے آزمایا ہے، حصار کا معنی قلعہ، بیابان کا معنی جنگل، راہ کا معنی راستہ۔ تو نہ رنج آزمودئی، تو نہ تکلیف آزمایا ہے، نہ حصار، نہ بیابان و راہ و گرد و غبار، نہ قلعہ، نہ جنگل، اور نہ ہی راستہ اور گرد و غبار کی تکلیف آزمایا ہے۔ تو نہ رنج آزمودئی، تو نہ تکلیف آزمایا ہے، نہ حصار، نہ قلعے کی تکلیف آزمایا ہے، نہ بیابان، نہ جنگل کی تکلیف آزمایا ہے، وہ راہ و گرد و غبار، اور نہ ہی راستہ اور گرد و غبار کی تکلیف آزمایا ہے۔ قدم من بسعی پیشتر است، پس چرا قربت تو بیشتر است۔ قدم من میرا قدم، بسعی کوشش میں، پیشتر است آگے ہے، پس کا معنی پھر، چرا کا معنی کیوں، قربت کا معنی نزدیکی، بیشتر کا معنی زیادہ۔ قدم من بسعی پیشتر است، میرا قدم کوشش میں زیادہ ہے، میرا قدم کوشش میں آگے ہے۔ قدم من بسعی پیشتر است، میرا قدم کوشش میں آگے ہے، پس چرا قربت تو بیشتر است، پھر کیوں نزدیکی میں تو آگے ہے۔ پس چرا قربت تو بیشتر است، پھر کیوں تیری نزدیکی زیادہ ہے، یعنی تو لوگوں کے قریب کیوں رہتا ہے۔ پس چرا قربت تو بیشتر است، پھر کیوں تیری نزدیکی زیادہ ہے۔ قدم من بسعی پیشتر است، میرا قدم کوشش میں زیادہ ہے، پس چرا قربت تو بیشتر است، پھر کیوں تیری نزدیکی زیادہ ہے۔ تو بر بندگان مہ روئی، با کنیزان یاسمن بوئی۔ بندگان کا معنی غلام، مہ کا معنی چاند، مہ روئی کا معنی چاند جیسے چہرے والے، کنیز کا معنی لونڈی، اور کنواری عورت کو بھی کنیز کہتے ہیں۔ یاسمن کا معنی چمیلی پھول، بوئی کا معنی خوشبو۔ تو بر بندگان مہ روئی، تو چاند جیسے چہرے والے غلاموں پر ہے، یعنی تو چاند جیسے چہرے والے غلاموں کے پاس رہتا ہے۔ با کنیزان یاسمن بوئی، چمیلی جیسی خوشبو والی کنیزوں کے ساتھ ہے۔ تو بر بندگان مہ روئی، جھنڈا پردے سے کہہ رہا ہے، تو چاند جیسے چہرے والے غلاموں کے پاس ہے۔ با کنیزان یاسمن بوئی، چمیلی جیسی خوشبو والی کنیزوں کے ساتھ رہتا ہے۔ من فتادہ بدست شاگرداں، بسفر پائے بند و سرگرداں۔ من کا معنی میں، فتادہ کا معنی گرا پڑا، دست کا معنی ہاتھ، شاگرد کا معنی نوکر۔ پائے بند کا معنی وہ جو کسی کام میں پھنسا ہوا ہو، اور پائے بند کا معنی
ہاں جو کسی کام میں پھنسا ہوا. سرگرداں کا معنی پریشان. من فتادہ بدست شاگرداں، میں نوکروں کے ہاتھ میں پڑا رہتا ہوں. بسفر پائے بند و سرگرداں، سفر میں پھنسا ہوا اور پریشان رہتا ہوں. من فتادہ بدست شاگرداں، میں نوکروں کے ہاتھ میں پڑا رہتا ہوں. بسفر پائے بند، سفر میں پھنسا ہوا، و سرگرداں اور پریشان رہتا ہوں. گفت من سربر آستہ دارم، نہ چوئے تو سربر آسماں دارم. گفت اس نے کہا، پردے نے کہا، من سر بر آستہ دارم، میں آستانے پر سر رکھتا ہوں، میں چوکھٹ پر سر رکھتا ہوں. نہ چوئے تو سر بر آسماں دارم، نہ تیری طرح آسمان پر سر رکھتا ہوں. گفت اس نے کہا، من سر بر آستہ دارم، میں سر چوکھٹ پر رکھتا ہوں. نہ چوئے تو سر بر آسماں دارم، نہ کہ تیری طرح سر آسمان پر رکھتا ہوں. ہر کے بیہودہ گردن افرازد، خیشتن را بگردن اندازد. بیہودہ کا معنی بیکار. افراختن مصدر بلند کرنا، اسی سے افرازد بلند کرتا ہے. خیشتن کا معنی اپنے آپ کو، خیشتن را اپنے آپ کو. بگردن گردن کے بل، سر کے بل. انداختن مصدر ڈالنا گرانا، اسی سے اندازد گرا دیتا ہے. ہر کے بیہودہ گردن افرازد، ہر وہ جو بیکار گردن بلند کرتا ہے. ہر کے بیہودہ گردن افرازد، ہر وہ جو بیکار گردن بلند کر دیتا ہے. خیشتن را بگردن اندازد، اپنے آپ کو سر کے بل گرا دیتا ہے. خیشتن را بگردن اندازد، اپنے آپ کو گردن کے بل، سر کے بل گرا دیتا ہے. ہر کے بیہودہ گردن افرازد، ہر وہ جو بیکار گردن بلند کرتا ہے. خیشتن را بگردن اندازد، اپنے آپ کو سر کے بل گرا دیتا ہے. سعدی افتادہ است آزادہ، کس نیاید بجنگ افتادہ. افتادہ کا معنی گرا پڑا، عاجز. آزادہ کا معنی آزاد. سعدی افتادہ است آزادہ، سعدی عاجز ہے اور آزاد ہے. سعدی افتادہ است آزادہ، سعدی عاجز ہے اور آزاد ہے. کس نیاید بجنگ افتادہ، کوئی شخص عاجز کی جنگ میں نہیں آتا. کس نیاید بجنگ افتادہ، کوئی شخص گرے پڑے کی جنگ میں نہیں آتا. سعدی افتادہ است آزادہ، سعدی عاجز ہے، آزاد ہے. کس نیاید بجنگ افتادہ، کوئی شخص عاجز کی جنگ میں نہیں آتا.